نبی کی وفات کے بعد مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے محروم ہو چکے تھے۔ اس خبر نے مسلمانوں کو بدحواس کر دیا، کیونکہ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید غصہ آیا اور کہا جو شخص کہے گا کہ حضرت محمد وفات پا چکے ہیں، اس کی میں گردن اڑا دوں گا۔ ایسے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو سہارا دیا اور حضرت عمر سے کہا چپ رہو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے ایک خطبہ پڑھا اور فرمایا جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو سن لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت پڑھی جو جنگ احد کے بعد نازل ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے ان الفاظوں کو سن کر لوگوں کو یقین آ گیا، اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ ابھی تدفین سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ انہیں خبر ملی کہ انصار ثقیفہ بنو سعدہ میں جمع ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشینی کا مسئلہ زیر بحث تھا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جس سے مسلمان آپس میں لڑ سکتے تھے، اگر مسلمان آپس میں الجھ جاتے تو اسلام کو شدید خطرہ تھا۔ اس صورتحال کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً محسوس کیا۔ حضرت عمر اور حضرت عبیدہ کو ساتھ لے کر ثقفہ بنو سعدہ پہنچے۔ یہ انصار کی بیٹھک گاہ تھی۔ جب وہاں پہنچے تو خلافت کا مسئلہ زیر اثر تھا۔ انصار جانشینی کی طرف متوجہ تھے کہ قریش کے ساتھ انہیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا حق ملنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم انصار کے خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے لیے عرب قریش کے علاوہ کسی اور کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر انصار میں سے ایک امیر بنایا جائے تو دوسرا مہاجرین میں سے ایک شخص کے دو جانشین مقرر کرنا ایک اسلامی حکومت کے لیے ایک ہی وقت میں دو سربراہ کی نامزدگی کرنا اسلام کی بقا کے لیے غیر مناسب ہے۔ اسے ایڈوائس پر عمل کرنا یعنی اسلام کو ختم کرنے کے برابر ہے، اور اگر انصار میں سے کسی ایک کو منتخب کیا جائے تو اوس اور خزرج دونوں قبیلے میں لڑائی شروع ہو جائے گی، یعنی دونوں قبائل میں اختلاف پیدا ہوگا کہ انصار میں سے ہوا تو خزرج کو اختلاف ہوگا اور خزرج میں سے ہوا تو انصار کو اختلاف ہوگا۔ اس لیے مہاجرین میں سے خلیفہ مقرر کیا جائے تو آپ نے حضرت عمر اور حضرت عبیدہ کا نام لیا، لیکن عمر نے کہا حضرت ابوبکر صدیق جو کہ عمر میں ہم سے بڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دوست بھی ہیں، انصار میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا اور سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت لی، بغیر کسی جنگ یا لڑائی کے سب نے آپ کو پہلا خلیفہ مقرر کیا۔ آپ کے خلیفہ بننے کے بعد حالات بہت خراب تھے، اس کے باعث ملت اسلامیہ کی کشتی ڈگمگاتے نظر آ رہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام کے دشمنوں نے سازشیں شروع کر دی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں سب سے خطرناک مسئلہ جھوٹے نبی کا ظہور تھا۔ مسلمہ کذاب، مسعود انسی اور دیگر افراد نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جس سے اسلامی ریاست کو شدید خطرہ لاحق ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان فتنوں کے خلاف سخت اور بروقت کارروائی کی تاکہ دین کی بنیاد خراب نہ ہو، اور ایک سنگین مسئلہ زکوٰۃ دینے سے انکار تھا۔ کئی قبائل نے یہ موقع اختیار کیا کہ وہ نماز تو پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس معاملے میں کسی قسم کی نرمی نہ برتی اور اعلان کیا کہ زکوٰۃ دینا لازمی ہے اور زکوٰۃ دین کا لازمی حصہ ہے، اس سے انکار بغاوت کے برابر ہے۔ اسی فیصلے کے نتیجے میں جنگی ردہ لڑی گئی اور اسلامی نظام دوبارہ قائم ہوا۔ ان تمام حالات کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ لشکر اسامہ کو روانہ کیا، حالانکہ داخلی حالات نہایت خراب تھے۔ اس فیصلے سے دنیا کو یہ پیغام ملا کہ اسلام کمزور نہیں ہوا بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ آخر میں جنگ یمامہ میں حافظ قرآن کی شہادت کے بعد قرآن کریم کی حفاظت کا مسئلہ سامنے آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلی بار قرآن کو ایک کتابی صورت میں جمع کروانے کا عظیم فیصلہ کیا۔ اس کی ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکی ہوں، جو اسلامی تاریخ کا ایک اہم مسئلہ تھا۔ مختصر، حضرت ابوبکر صدیق نے انتہائی مشکل حالات میں خلافت کی ذمہ داری سنبھالی اور اپنی حکمت اور استقامت اور مضبوط ایمان کے ذریعے امت مسلمہ کو انتشار سے نکال کر استحکام کی طرف لے گئے۔ ابوبکر صدیق کا دور خلافت، قیادت، قربانی اور دین سے وفاداری کی روشن مثال ہے۔